یہ تصاویر کسی مغربی ملک کی ہوتی تو شاید کسی کو حیرت نہ ہوتی، مگر یہ سعودی عرب کی ہیں، ایک قدامت پسند اسلامی معاشرہ جہاں بہت کچھ بدل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے؟ پچھلے کچھ برس میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی لیڈرشپ میں سعودی عرب میں غیر معمولی تبدیلیاں آئی ہیں۔ فیشن شوز، سپورٹس اور اب ڈپلومیٹس کے لیے شراب۔ میں ہوں خالد کرامت اور آج سیربین میں دیکھیں گے کہ سعودی عرب اتنا ڈرامائی انداز میں کیوں بدل رہا ہے اور وہ کس رخ جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب ڈھونڈیں، یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تبدیلیاں کیا ہیں جنہوں نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ ریاض میں ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ستاروں کی شرکت والا ریڈ سی فلم فیسٹیول یا میوزک فیسٹیول میں سروں کی دھن پر ناچتے سعودی مرد اور خواتین، یہ وہ مناظر ہیں جن سے دنیا کو ایک پیغام پہنچا کہ سعودی عرب ماڈرن ہو رہا ہے۔ حالیہ عرصے میں سعودی حکومت نے کئی ایسے اقدامات کیے ہیں جو سعودی معاشرے اور دنیا کے لیے کچھ عرصے پہلے تک ناقابل یقین تھے۔ شہزادہ سلمان کے ویژن 2030 کے تحت خواتین کو بہتر مواقع اور خود مختار بنانا اہم ہے، اور اس کی شروعات 2019 میں ہوئی جب پہلے خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس اور اس کے بعد بغیر محرم کے سعودی عرب سے باہر سفر کرنے کی اجازت دی گئی۔ 2 برسوں میں سعودی عرب کی خواتین کو نہ صرف ملازمت کے زیادہ مواقع ملے ہیں بلکہ ان کو اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کو ایک پرکشش سیاحتی مرکز بنانے کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے۔ عمرے کے لیے آن ارائیول ویزا اور فری ہوٹل جیسی مراحت دی جا رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سعودی عرب کا رخ کریں۔ ریڈ سی کے شمال میں $500 بلین کی لاگت سے نیوم جیسے جدید شہر کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے جسے فیوچرسٹک سٹی کا نام دیا گیا ہے، اور جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کا اندازہ خواتین سے بات کر کے بھی ہوتا ہے۔ سعودی عربیہ میں ویژن 2030 کے مطابق اکتوبر 2018 سے لے کر نومبر 2023 تک خواتین کے حقوق کے سلسلے میں 50 سے زیادہ اصلاحات کی گئی ہیں۔ ویژن 2030 سے پہلے خواتین کو اگر اسپتال جانا ہو یا شاپنگ کرنے جانا ہو، انہیں ضرورت پڑتی تھی کسی مرد کی جو انہیں ان جگہوں تک لے کر جائے، لیکن اب خواتین یہاں پر خود اپنی گاڑی ڈرائیو کر سکتی ہیں، اور نہ صرف خود خریداری کر سکتی ہیں بلکہ خود چیزیں بیچ بھی سکتی ہیں۔ اب اگر ہمیں بھوک لگے تو ہم یہاں ریسٹورنٹس میں خود جا کر کھا سکتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو اکیلے خریداری بھی کر سکتے ہیں، اور بیمار ہو تو اپنے علاج کے لیے خود ہی جا سکتے ہیں، بلکہ نہ صرف خود جائیں بلکہ اگر ہمارے گھر کے حضرات کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کو لے جا بھی سکتے ہیں۔ سعودی عرب جیسے ملک جہاں عورتوں کا گاڑی تک چلانا کچھ عرصے پہلے تک ممکن نہیں تھا، وہاں یہ سب ہو رہا ہے۔ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ سعودی عرب میں آنے والی تبدیلی کا آغاز محمد بن سلیمان کو ایز اے سکسیسر چننے سے ہی ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے تک ہمیشہ برادر ٹو برادر ہی سکسیشن ٹرانسفر ہوتا تھا۔ محمد بن سلیمان ایک مختلف ویژن کے ساتھ آئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو ڈائیورسفائی کرے، اور اس کے لیے مغربی ممالک کے ساتھ تعلق بہتر ہونا اہم تھا، اور یہ تعلق تب تک بہتر نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ اپنے سوشل اور اکنامیکل ریفارمز نہ لے کر آتے۔ ان سوشل ریفارمز میں سب سے اہم خواتین کو ان کے رائٹس دینا تھا۔ وہ اس وقت اپنی امیج بلڈنگ پر بہت انویسٹ کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا جو کہ مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک میں انویسٹ کر رہی ہے، وہ اب سعودیہ کو بھی ایک انویسٹمنٹ ہب سمجھے اور یہاں پر سرمایہ داری کرے۔ محمد بن سلمان عالمی سطح پر سعودی عرب کا ایک نیا امیج بنانا چاہتے ہیں۔ مڈل ایسٹ اور سعودی عرب کو ایک نئے راستے پر ڈالنے کے لیے ولی عہد کافی ایشوز پر ماضی سے مختلف پالیسیز اپنانے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان خود کو بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر ایک اعتدال پسند اور روشن خیال رہنما کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ البتہ سعودی نژاد امریکی شہری اور سعودی شاہی خاندان کے نقاد صحافی جمال خاشقجی کے قتل نے ان کے اس امیج پر سوالیہ نشان لگا دیا تھا۔ خاشقجی کو استنبول میں قائم سعودی قونصلیٹ کے اندر قتل کیا گیا تھا، مگر جلد ہی ترک صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ملاقات اور امریکہ کے اس اعلان کے بعد کہ شہزادہ محمد کو سفارتی استثناء حاصل ہے، ان کے بارے میں منفی تاثر بظاہر کم ہو گیا۔ محمد بن سلمان اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا بھی اشارہ دے چکے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے فلسطین کے مسئلے کے حل کو ایک شرط کے طور پر رکھتے ہیں۔
اس سے قبل شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی مرتبہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بات چیت کا دور بھی ہو چکا ہے۔ تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ سعودی ولی عہد اپنے ملک کے روایتی طور طریقوں سے ہٹ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور روایتی طور طریقوں کی بات کریں تو پاکستان پر سعودی انفلوئنس کافی ہے، چاہے وہ اکانومی ہو، سیاست ہو یا پھر مذہب۔ اب جب سعودی عرب میں اتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو پاکستانی اس پر کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ سعودی عرب جو ہے وہ تو ہمارے اسپیشلی ہمارا مسلم کنٹریوں کا ہب ہے، اور اس میں بھی اگر شراب خانے کھل گئے ہیں یا پف وغیرہ یہ سب کچھ اوپن ہو گئی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بری بات ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی چیزوں کا ان جگہوں پہ اوپن ہونا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ شراب خانہ یہ ہمارے مسلم کنٹریز میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کہ ہم اسلام کے اوپر اور اپنے یوتھ کو کہ سکھائیں کہ ہمیں اسلام کے اوپر اور توجہ دینا چاہیے۔ برا امپریشن پوری دنیا پہ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے وہ بہت محترم اور بہت پیاری اور ہر لحاظ سے اچھی جگہ ہے۔ یہ تو ہمارے نیگیٹوس میں جائے گا، تو ہمیں اس چیز کا میک شور کرنا چاہیے کہ یہ چیز نہ ہو۔ اور صرف پاکستانی نہیں، سعودی عرب میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر باقی مسلم ممالک پر بھی ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سعودی عرب میں نئی ڈائریکشن دوسرے مسلم ملکوں کو کس طرح انفلوئنس کرے گی؟ جب ہم دوسرے اسلامی ممالک کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اکثر سعودیہ کی تقلید کرتے رہے ہیں، خاص کر پاکستان میں آنے والی اسلامائزیشن ایک بہت حد تک سعودی لیڈ تھی، اور یہ اسلامائزیشن بہت حد تک ایک ایکسٹریمسٹ رویہ رکھتی تھی۔ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ ایک پروگریسو راہ پر نکل پڑا ہے تو یہ امید دلاتی ہے کہ وہ سارے دوسرے ملک جو کہ ایک تنگ نظریے کو فالو کر رہے تھے وہ بھی اپنے اندر پروگریشن لائیں گے، اور ہیومن رائٹس کی صورتحال اوور آل دنیا میں اور خاص کر اسلامک ممالک میں بہتر ہوگی۔ سعودی عرب میں تبدیلی کے پیچھے ولی عہد محمد بن سلمان کی سوچ بتائی جاتی ہے۔ یہ تبدیلیاں فی الحال تو ان کے دور میں ہو رہی ہیں، لیکن اگر ملک لانگ ٹرم میں ایک بالکل مختلف راہ کا انتخاب کر رہا ہے اور جدید ممالک کے طرز پر چلنے کا سوچ رہا ہے تو شاید تبدیلیاں صرف معاشرے میں نہیں بلکہ ملک کے سیاسی نظام میں بھی لانی پڑیں گی، اور انسانی حقوق کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور اپنی رائے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک، ایکس وغیرہ پر بھی شیئر کریں۔